سبسکرائب کیجئے بزم قرآن چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے قرآن اور حدیث اور مسائل سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله فأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 3 پارے کی سورہ آل عمران کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا مبارک تذکرہ فرمایا اور کہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو آزاد رکھا جائے گا، یعنی
دنیا کے مشاغل سے، ماں باپ کی خدمت سے، نکاح سے بیت المقدس کا اس کو خادم بنائیں گے۔ بچی پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا، اے اللہ یہ تو بچی ہے۔ فرمایا بچہ اس بچی کی طرح نہیں ہوتا، یہ بڑی شان والی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہ بھی دعا کی، اے اللہ میں اس بچے کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتے ہیں شیطان مردود کی شرارت سے۔ اللہ فرماتا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، تو اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَن، اچھی طرح قبول کرنا۔ اللہ نے اس لڑکی کو لڑکے سے بڑھ کے قبول کیا، اور بیت المقدس کے خادموں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دستور کے خلاف، قانون کے خلاف لڑکا ہی بیت المقدس کا خادم ہوتا ہے، مگر تم اس لڑکی کو قبول کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہی تھی، ورنہ کسی لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ دستور کے خلاف، قانون کے خلاف اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، اگرچہ یہ قانون کے خلاف ہے مگر اس بچی کو قبول کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھایا، اچھی طرح بڑھانا، ان کا نشو و نما بہت اچھی طرح ہوا، وہ پروان بہت اچھی طرح چڑھی۔ چنانچہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہت اونچا کیا۔ جب ان کی پرورش کی بات آئی اور قرآن اندازی ہوئی تو اللہ نے قرآن حضرت زکریا کے نام نکال دیا تاکہ یہ اپنی خالہ کے گھر پہ پرورش پائیں اور زکریا جیسے پیغمبر سے علم اور تربیت حاصل کرے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کو ہم نے ان کا سرپرست بنا دیا۔ حضرت مریم کی والدہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے خدام کے پاس لے گئیں اور کہا دونکم نزیرہ، لو یہ نزیرہ ہے، یہ منت مانی ہوئی بچی ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ، ان کی تعداد مفسرین نے 29 لکھی ہے اور بعض نے 27 لکھی ہے۔ وہ سب کے سب آپس میں منافست کرنے لگے کہ ہم پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ اس کی خالہ ہمارے عقد میں ہے، ہمارے گھر پہ ہے۔ مگر ان لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ ہوں گی خالہ، ہم اس بچی کی پرورش کریں گے، مسجد اقصیٰ کے امام کی بیٹی ہے یہ۔ چنانچہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے اور جس کا نام نکلے وہی پرورش کرے۔ قرآن اندازی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ ایک مخصوص صورت تھی قرآن اندازی کی کہ دریا کے اندر قلم ڈالے جائے اور جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے رخ کے خلاف بہے وہی کامیاب ہے، اسی کا نام قرآن نکلا۔ اگر پانی جس طرف بہ رہا ادھر ہی قلم بہنے لگے تو اس کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ دریا کا رخ جدھر بہ رہا ہے وہ اس کے خلاف قلم جائے اگر تو قرآن اسی کے نام نکلا۔ سب لوگوں نے اپنے قلم ڈالے
تو قرا کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام۔ اللہ فرماتا یہ بھی ہماری قبولیت تھی کہ ہم نے زکریا کو ان کا سرپرست بنایا۔ حضرت مریم بڑی ہو رہی، زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے مسجد اقصیٰ کے پاس ایک حجرہ تعمیر کر دیا، جس میں وہ سیڑھیوں سے اندر داخل ہوتے، جیسے خانہ کعبہ ہے، اتنی بلندی پہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھ کے اندر داخل ہوا جاتا، اور تالا لگا دیتے، اور شام کو وہ دن بھر عبادت کرتی، شام کو گھر پہ لے آتے، رات وہاں گزارتی۔ زکریا علیہ السلام جب اندر جاتے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم کے فضیلت، بزرگی اور کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ اللہ نے وہ مقام دیا، اللہ نے ایسا قبول فرمایا۔ کیا کرامت دیکھی کہ دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، آنے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، مگر تازہ تازہ رزق رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے پھل، اور پھل بھی کیسے؟ بے موسم۔ آج کل تو بے موسم پھل کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر چیز بے موسم مل جائے گی، بے موسم سبزیاں لے لو، بے موسم پھل لے لو، لیکن اس زمانے میں بے موسم پھل، سردی کا پھل گرمی میں، گرمی کا پھل سردی میں، اس کا تصور نہیں، اور ذائقہ بھی نہیں، نہ دیکھے نہ سنے۔ یہ صرف کرامت تھی حضرت مریم کی۔ زکریا علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ، متعدد مرتبہ جب یہ دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے حضرت مریم سے سوال کر لیا۔ قرآن سے سنیے، اللہ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے، محراب مسجد میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اسے محراب کہتے ہیں، محراب کہتے ہیں عبادت، اس زمانے ان کے وہاں مسجد کو محراب کہا جاتا تھا، ان کے وہاں عبادت کی جگہ کو محراب کہا جاتا تھا۔ محراب عبادت خانے کا سب سے اگلا اور اعلیٰ حصہ، مراد وہ حجرہ ہے جس میں حضرت مریم اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اس میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے؟ وجد عندہا رزقا، تو پاتے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی اور بے موسم کی۔ بلا شبہ یہ حضرت مریم کی کرامت تھی۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا ہے مریم یہ کہاں سے تمہیں مل گیا؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے فرمایا یہ اللہ کے پاس سے آیا، اللہ کے خزانے غیب سے آیا ہے، اللہ کو سب قدرت حاصل ہے، وہ بے موسم چیزیں بھیج سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا اور کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ سمجھ گئے یہ کیا ہے؟ کرامت۔ یہ کرامت ہے حضرت مریم کی، اور اسی طرح کی کرامت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بھی ظاہر ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کے فاقے سے تھے، آپ نے تمام ازواج مطہرات کے گھر پہ تلاش کرایا کچھ ہے کھانے کو، آپ کی ہر بیوی کے گھر سے یہ جواب ملا کچھ بھی نہیں۔ بالآخر آپ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر پہ آئے، بیٹی تمہارے وہاں کچھ ہے کھانے کو؟ اے اللہ کے رسول ہم بھی فاقے سے ہیں، ہمارے وہاں بھی کچھ نہیں۔ یہ ہے اللہ کے آخری پیغمبر کی زندگی گزارنے کا طریقہ، جن کے صدقے میں امت کھا رہی ہے۔
جن کے صدقے میں امت کو اللہ نے کسی کسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اتنی دیر میں کسی کے وہاں سے حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ایک تحفہ آ گیا، ایک خوان، ایک سینی، جس کے اندر کیا تھا؟ روٹیاں تھی، کچھ چند روٹیاں اور گوشت کا ٹکڑا، حضرت فاطمہ کے لیے صرف۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا، ملا ان کو، تو فوراً خیال آیا یہ ہم اپنے والد کے لیے بچا کے رکھتے، حضور کے لیے، یہ بیٹی کی محبت باپ سے، اور فوراً حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ بلا لاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بلا کے لائے۔ فاطمہ زہرا نے چاہا کہ اس کو پیش کریں آپ کی خدمت میں، جا کے دیکھا تو وہاں چند روٹیاں نہیں، روٹیوں سے بھرا ہوا ہے پورا خوان، اور گوشت سے بھرا ہوا۔ اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھا، اور اس کے بعد وہ کھانا سامنے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بلوایا، وہ بھی آ گئے، حضرات حسنین، حضرت فاطمہ زہرا، سب نے کھایا، اور تمام ازواج مطہرات نے کھایا۔ تو آپ نے پوچھا فاطمہ زہرا سے انا لکی ھذا، فاطمہ یہ کہاں سے آیا؟ تو فاطمہ زہرا نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ یا بنیہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اے پیاری بیٹی، جعلک اللہ شبیہۃ بسیدۃ بنی اسرائیل، بسیدۃ نساء بنی اسرائیل، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اے بیٹی تجھ کو بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم کی طرح بنا دیا، اور پھر اس میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ پڑوسیوں میں بھی تقسیم کیا گیا۔ تو کرامت برحق ہے۔ کرامت ہوتی کیا ہے؟ اللہ کرتا ہے اور کسی بزرگ کے ذریعے سے اس کا اظہار ہوتا ہے، مگر وہ بزرگ نہیں کرتے، کرتا کون ہے؟ اللہ۔ معجزہ یہ بھی اللہ کرتا ہے، نبی کا ہاتھ ہو تو معجزہ ہوتا ہے، اور ولی کا ہاتھ ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ یہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا، جب چاہے کہ وہ معجزہ ظاہر کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ولی جب چاہے کرامت ظاہر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو جب چاہتا دکھاتا، اس لیے فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ جب چاہتا ہے تو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور جب چاہتا ہے تو اس کے امتی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہا اے مریم یہ کہاں سے حاصل ہوا؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بے حساب دیتا ہے، بے حساب، بغیر اندازے کے، بغیر گنے ہوئے۔ بے حساب کا ایک مطلب ہے بغیر حق کے دیتا ہے، بغیر حق نہیں ہے ہمارا کچھ، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے دیتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، کاہے کا؟ جب اللہ نے حضرت مریم کو بے موسم کے پھل دیے ہیں تو میری تو کوئی اولاد نہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اللہ مجھے بھی اولاد کا میوہ دے سکتا ہے۔ کیا ان کو یقین نہیں تھا کہ اللہ کی قدرت پر؟ وہ تو نبی تھے، ان کو معلوم تھا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت یہ ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟
جس کام کو بار بار کیا گیا ہو، جس کام کو بار بار کیا جائے، اللہ کا اگر کرے وہ سنت اللہ الہی ہے، اور اللہ کے نبی کریں تو سنت رسول اللہ ہے۔ جو کام ایک مرتبہ کیا وہ سنت نہیں ہے، بار بار کیا ہو جس کام کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سنت کسے کہتے ہیں؟ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ترکہ احیانا، جس کام کو آپ نے زیادہ تر کیا اور کبھی چھوڑا ہو، وہ سنت۔ تو ایک نبی کی سنت، ایک اللہ کی سنت۔ اللہ کی سنت کیا؟ جو بار بار ہوتا ہے، سنت الہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ دنیا میں جو چیز ہوتی ہے وہ اسباب کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کیسے؟ اسباب۔ کیا اسباب ہیں؟ روزی کے اسباب۔ بھئی کاروبار کرو، مزدوری کرو، محنت کرو تو ملے گا۔ کھانا پکاؤ، پھر کھانا تیار ہوگا۔ شادی کرو، پھر بچے کی ولادت ہوگی۔ علاج کرو، پھر اللہ شفا دے گا۔ دوا وا کھاؤ۔ دنیا دار الاسباب ہے، کرنے والا اللہ ہے، مگر اللہ اسباب کے ذریعے سے دنیا میں دیتا ہے، یہ سنت ہے اللہ کی۔ لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، کبھی کبھی بغیر اسباب کے بھی دے دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ کبھی کبھی بغیر اسباب کے بھی دے دیتا ہے، جیسے حضرت مریم کو پھل کیسے دیے اللہ نے؟ بغیر اسباب کے دیے۔ تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام جانتے تو تھے کہ عام طور پر بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، یہ اللہ کی عادت کے خلاف، یہ اللہ کی سنت کے خلاف۔ بیوی اگر بانجھ ہو تو اولاد نہیں ہوتی، یہ اسباب اور عادت کے مطابق ہے، لیکن اللہ خلاف عادت کام کرتا ہے، مجبور نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت مریم کے وہاں بے موسم پھل دیکھ کر کے اور دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، عمر گزر گئی تو کیا ہوا؟ بیوی بانجھ ہے تو کیا ہوا؟ خلاف اسباب اللہ دے گا ہمیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ قرآن کہتا ہنالکا کے معنی اسی جگہ، ہنالکا کے معنی اسی وقت، دونوں معنی اس کے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہیں پہ دعا مانگی۔ کہاں پہ؟ اسی حجرے میں بے موسم۔ کیا دعا مانگی؟ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قرآن نے اس دعا کو ریکارڈ کر لیا تاکہ بعد میں جس کو ضرورت ہو اللہ سے مانگنا ہو تو ویسے ہی مانگ لے جیسے زکریا علیہ السلام نے مانگا تھا۔ کیا کہا؟ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب عطا فرمائیے مجھ کو، من لدنک اپنے پاس سے، بغیر اسباب کے، اپنے پاس سے، اپنی قدرت سے عطا فرمائیے، ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اولاد کی دعا مانگنا انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی، قرآن میں وہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ دوسری جگہ ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ بہترین وارث ہیں۔ یہ بھی زکریا علیہ السلام کی دعا۔
معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی دعا مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور اولاد اللہ کی نعمت ہے، اس لیے کہ مصیبت کو مانگنا ناجائز ہے، نعمت کو مانگنا انبیاء کا طریقہ ہے، اولاد نعمت۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے جو بھی آپ سے پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کو بیویاں بھی دیں اور ان کو بچے بھی دیے۔ انبیاء علیہ السلام کی اولاد بھی ہے اور بچے بھی ہوئے، بلکہ نکاح نہ کرنا کاہے کے لیے؟ اولاد نہ ہو، یا اولاد کی پیدائش پہ پابندی لگانا، یہ کیا ہے؟ فطرت کے خلاف اور نبی کے طریقے کے خلاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو ہماری سنت پسند نہ ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں لوگ، ہے نا؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، ومن رغب عن سنتی، اور جس کو میری سنت پسند نہ ہو فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی تعلق۔ صرف نکاح ہی نہیں، نبی کا جو بھی طریقہ اسے پسند نہ ہو اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کب فرمایا تھا آپ نے؟ جب چند صحابہ، 3 آدمی صحابہ کرام میں سے حضور کے گھر پہ آئے اور آپ موجود نہیں تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے تو کیا کرتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رات کو آپ سوتے بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے بھی ہیں اور کبھی نہیں رکھتے۔ تو روایت میں آتا ہے کأنہم تقالوہا، جب انہوں نے یہ جواب سنا تو ان کو ایسا لگا کہ وہ اس کو بہت کم سمجھ رہے ہیں، یعنی سوچ کے آئے تھے کچھ اور جواب ملا کچھ اور، سوچ کے کیا آئے تھے؟ آپ اللہ کے سب سے بڑے نبی ہیں، لہذا آپ تو بالکل سوتے ہی نہیں ہوں گے اور رات بھر اللہ اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے گا، اور بیوی بچوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا، نہ ہنستے ہوں گے، نہ مسکراتے ہوں گے، نہ کبھی بات کرتے ہوں گے، اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہوں گے اور ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے یہاں کیا سنا کہ آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، اور رات کو نماز کے لیے جاگتے ہیں اور سوتے بھی ہیں، اور بیوی بچوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، پھر اپنے دل کو انہوں نے خود ہی سمجھایا، پہلے سوچا تھا یہ، لیکن جب اس کے خلاف سنا تو اپنے دل کو خود ہی سمجھایا۔ کیوں؟ کیا کہنے لگے؟ اللہ کے نبی تو بہت بڑے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، بخشائے ہیں، شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ گنہگار ہیں، لہذا ہم لوگوں کو بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے تینوں نے وہیں عہد کیا۔ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ ہم رات بھر جاگیں گے، کبھی سوئیں گے نہیں، اللہ کی عبادت۔ دوسرے نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے پورے سال، اور تیسرے نے کہا نکاح نہیں کریں گے ہم۔ اس لیے نکاح کرنے سے اللہ کی عبادت میں کیا ہوگا؟ کمی ہوگی، زیادتی ہو جائے گی، کمی ہوگی، خلل پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ تقاضے پورا کرنا ہے اور 10 طرح کی ضرورتیں ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، ضروریات ہیں۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے، کسی سے پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے خیریت ہو تمہارے دشمنوں کے گھر پہ، میرے گھر پہ کیوں خیریت؟
الحمدللہ یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، بھرا پورا گھر ہے. جب گھر پہ جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ میرے کان میں درد ہو رہا ہے، کسی کے نزلہ ہے، کسی کے زکام ہے، کسی کے بخار ہے، اور سب کی دوائیں لاتے ہیں اور سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں. وہ دشمن جس کے گھر پہ بیوی بچے نہ ہو، خیریت دشمنوں کے گھر پہ ہو. انہوں نے یہ کہا. تو غرضے کی جب ان تینوں نے یہ عہد کر لیا، کیا اگر بیوی بچے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت میں خلل پیدا ہوگا. بھئی دوا دارو میں، ضرورتوں میں، اس لیے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، تو نکاح ہی نہیں کریں گے. آپ تشریف لائے، ام المومنین نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، پھر انہوں نے یہ کہا. آپ کو غصہ آیا، آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا سنو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے خشیت رکھنے والا ہوں، اور میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی نہیں رکھتا ہوں. ھذا سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا طریقہ، یہ میری سیرت ہے. ومن رغب عن سنتی، اور جس کو میری سیرت اور میرا طریقہ پسند نہ ہو، فلیس منی، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں. تو اس لیے اولاد کو طلب کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اولاد نعمت ہے، لڑکا بھی نعمت ہے اور لڑکیاں بھی نعمت ہے. یہ نہیں کہ خالی لڑکے لڑکے نعمت ہو، لڑکیاں بھی نعمت. اور اگر یہ نعمت نہ ہوتی لڑکیاں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا. کیوں؟ آپ محبوب ہیں، اور محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے وہ خراب چھانٹ کے دی جاتی ہے. کہہ رہے ہاں ایسا ہے. محبوب کو جو چیز دی جاتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی دی جاتی ہے. اور جب محبوب دینے والا کون؟ اللہ، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اور دیا کس کو جا رہا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مصطفیٰ ہیں. تو اللہ نے جو چیز دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اعلیٰ درجے کی دی. اور جو چیز اعلیٰ درجے کی نہیں تھی وہ دنیا بھر کو اللہ نے دی، مگر اپنے محبوب کو نہیں دی. دنیا بھر کو دی، آپ کو نہیں دی. غلاموں کو، کنیزوں کو، اور چرواہوں کو، عرب کو، عجم کو، سب کو دے دی، اپنے محبوب کو نہیں دی. وہ ہے شاعری. کیا ہے وہ؟ شاعری کا علم. سب سے بڑے عالم ہیں آپ، خدا کی خدائی میں. خدا کے بعد آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں. مگر وما علمناہ الشعر، اللہ کہتا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے، ہم نے ان کو شاعری کا علم نہیں دیا. اللہ غلاموں کو دے دیا، اپنے محبوب کو نہیں دیا. آپ نے کیوں نہیں دیا؟ اللہ وما ينبغي لہ، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں تھا. اور باقی لوگوں کی شان کے لائق ہوگا، مگر نبی کی شان کے لائق شاعری نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ کہ اس لیے کہ شاعری میں مزہ جبھی ہوگا جب اس میں غلو ہو، مبالغہ ہو، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا ہو. جتنا زیادہ اس کے اندر مبالغہ ہوگا اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی اچھا شعر سمجھا جائے گا. کسی نے کہا اکذب اوست احسن اوست، شاعری کا پیمانہ. اکذب اوست احسن اوست مطلب جو اشعار میں سب سے جھوٹا شعر ہو، جس میں زیادہ جھوٹ بولا گیا ہو، وہ کیا ہے؟ وہی سب سے اچھا ہے. اس لیے ورنہ مزہ ہی نہیں آئے گا. زمین و آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہیں. یہی تو ہوتا ہے شاعری میں. کہ سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے. سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے. کیوں ناراض ہو گئے؟ سورج کی میرے سامنے کیا اوقات ہو، میرے سامنے پانی بھرے.
آپ نے سورج کہہ دیا، میری توہین کر دیا آپ نے۔ ہم سورج کی طرح بھلا ہے؟ سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے، تشبیہ اب کسی کو نہ دیں گے کسی سے، ہم نے توبہ کر لیا، ہم یہ کام نہیں کریں گے بھائی۔ اور کیا مثال لاتے، کیا چیز سب سے زیادہ روشن ہے؟ سورج سے زیادہ روشن کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مگر اس پہ بھی راضی نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے ان سے کہا کہ جب تک آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے آپ کی شاعری بڑی زوردار ہوتی تھی، مگر جب سے مسلمان ہو گئے وہ بات باقی نہیں رہی۔ تو حضرت حسان نے کیا کہا، مسلمان ہونے سے پہلے کوئی پابندی تو تھی نہیں، چاہے جتنا بڑھا دو چاہے جتنا کھینچ لو۔ اور اسلام کاہے کا نام ہے پتہ ہے؟ پابندیوں کا نام۔ اسلام میں حدیں ہیں باقاعدہ، ان حدوں کو پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے وہ چیز نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے نبی، اور اگر شاعری میں جھوٹ نہ ہو تو مزہ نہیں، اور نبی کی کوئی ایک بات ذرہ برابر جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے شاعری کا علم دیا۔ نہ صرف اللہ کے نبی کو بلکہ کتنے پیغمبر آئے کم و بیش؟ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے شاعر نہیں بنایا۔ اس میں شاعروں کی توہین نہیں ہے، یہ نبی کی شان کے لائق نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں نے کہے ہیں شعر، کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے شعر نہ کہے ہوں۔ اچھے اشعار ہوں، جیسے اچھی بات ہم لوگ کر رہے ہیں، اگر بات اچھی ہے تو کیا ہے؟ اگر نثر میں ہے، تقریر میں ہے، جب بھی اچھی ہے، اور شعر میں وہی بات اچھی کہی جائے تو اچھی ہے، اور خراب بات یوں اگر کہی جائے تو خراب ہے، اور شاعری میں کہی جائے تو وہی خراب ہے۔ نعت کہی جائے تو، حضور کی تعریف یوں کی جائے تو اچھی ہے، اور اشعار میں کی جائے جب بھی اچھی ہے۔ تو غرضے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز دی ہے وہ اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے، جو چیز آپ کی شان کے لائق نہیں تھی وہ چیز نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی دیں، اور ایک نہیں 4 عطا فرمائیں۔ اور بیٹیاں تو اللہ کی ایسی نعمت ہے، اللہ فرمایا کہ جس عورت کے بطن سے پہلے لڑکی پیدا ہو وہ مبارک عورت، کیا ہے وہ؟ مبارک عورت ہے۔ دیکھو حضرت مریم کی ماں کیا مانگ رہی ہیں؟ بیٹا۔ اللہ کیا دے رہا ہے؟ بیٹی۔ اور کیا کہہ رہا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو تم لڑکا تم مانگ رہی تھی وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اس کی شان بہت اونچی۔ کیا ہے؟ فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی اچھی طرح پرورش کرے، اور پھر ان کی مناسب تعلیم دے، پھر اچھی جگہ ان کا رشتہ کر دے، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 انگلیاں ملا کے بتایا۔ کسی نے کہا حضور اور اگر 2 ہی بچیاں ہوں؟ تو فرمایا جب بھی۔ اچھا اگر 1 بچی ہو؟ کہا جب بھی۔ تو ان بچیوں کی پرورش پر نہ صرف جنت کا وعدہ ہے بلکہ جنت میں بھی اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے، جنت بھی پکی، اور جنت میں نبی کی رفاقت، نبی کا ساتھ، نبی کا قرب۔ یہ کاہے پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی کی زبان سے؟ لڑکوں کی پرورش پہ یا لڑکی کی؟ لڑکیوں کی۔ اسلام نے جو مقام عورتوں کو دیا ہے دنیا کے کسی مذہب میں نصیب نہ ہوا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ تو بیٹے بھی نعمت، بیٹیاں بھی نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں سے ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے، کوئی بیٹی نہیں۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور کوئی بیٹا نہیں دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دیتا کون ہے؟
اللہ۔ سب سے بڑا کون ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں؟ بزرگ، ولی۔ ولی سے اونچا صحابی، اور صحابی سے اونچے نبی، اور نبی سے اونچا کوئی بھی نہیں۔ مگر سب سے اونچے مقام ہونے کے باوجود کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ نبیوں کے باپ ہیں، سارے نبی ان کی اولاد میں، خلیل اللہ۔ مگر جب ان کو اولاد کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اولاد خود کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ جب نبی کو اولاد مانگنے کے لیے مانگنا پڑتا ہے، نبی اولاد خود سے نہیں لے سکتا، تو کسی کو اولاد دے کیسے سکتا ہے؟ اور جب نبی نہیں دے سکتا تو پھر ولی، صحابی وہ دے سکتے ہیں۔ اولاد کا دینا کس کا کام ہے؟ اکیلے اللہ کا کام۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یہ لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے غلام کیا سوچ رہے ہیں؟ لڑکی جو ہے یہ اگر پیدا ہوئی تو اس میں بیوی کا قصور ہے۔ ایسے بھی پاگل ہیں، امید سے ہے بیوی اور میکے میں چھوڑا ہے، کہنے لڑکا ہوا تو لینے آئیں گے ورنہ یہیں رہنا۔ یہ سزا دے رہے۔ کون ہے اس میں احمق؟ کون احمق ہے اس میں؟ شوہر یا بیوی؟ شوہر احمق۔ وہی سوچ رہا ہے کہ یہ بیوی دیتی ہے، اس میں بیوی کا کیا قصور؟ اور ہائے وہ مسلمان جو یہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کا غلام ہے، پھر وہ کیوں کر رہا ہے یہ؟ اور دیہات گاؤں کی بات بھی نہیں ہے، اسی لکھنؤ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، جہاں اتنی دین کی چلت پھرت، درس قرآن اور جلسے، کانفرنسیں، مرکز، مدرسے، اس کے بعد یہاں اتنی جہالت ہے، تو پھر دیہاتوں کا حال کیا ہوگا؟ سوچیے آپ۔ لکھے گا کل کے حسرت، دنیا کی ہسٹری میں اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ اس کی نوبت کیوں آئی؟ کیا روشنی موجود نہیں ہے؟ روشنی موجود تھی مگر دیکھنے کی زحمت نہیں گوارا تھی۔ کہتے میاں دیکھ کے چلیے، سورج نکلا ہوا ہے، دن ہے، دن میں تم گرے جا رہے ہو۔ روشنی موجود ہے مگر دیکھنا نہیں چاہتے۔ وہ روشنی کہاں ہے؟ قرآن۔ اس اللہ کے بندے کا قرآن پہ ایمان ہے، مگر قرآن میں جو روشنی ہے اس روشنی کو حاصل نہیں کیا اس نے۔ زندگی تاریخ، جہیز میں قرآن ملا مگر قرآن میں لکھا کیا ہے یہ پتہ نہیں۔ اس پتہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بدعقیدہ ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، بدعتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک کی قسم یہ ایسا اجالا ہے، جہاں روشنی آئے گی تو کیا ہوگا؟ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں قرآن پاک سے روشنی سے اللہ ہمارے ہر گھر کو منور فرمائے، اور امت کے ہر فرد کے دل و دماغ کو روشن فرما دے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ لکھا ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کے وہاں اولاد نہ ہوتی ہو، کب مانگی تھی دعا زکریہ علیہ السلام نے؟ بوڑھے ہو چکے تھے،
کتنے بوڑھے ہو چکے تھے؟ سورہ طٰہٰ میں ہے، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ ہڈیاں سوکھ گئیں۔ ہڈیوں پہ جسم کا مدار ہے، جب لعاب سوکھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، نسیں سوکھ جاتی ہیں تو آدمی کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ واشتعل الراس شیبا، اور میرے سر کے اوپر اے اللہ بڑھاپے کی سفیدی پھیل چکی ہے۔ کتنی عمر تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے 99 سال۔ کتنی؟ ایک کم 100 سال کی عمر تھی۔ اور بیوی صاحبہ کی عمر کتنی تھی؟ 98 سال، 1 سال کم۔ اوپر سے کیا؟ بانجھ۔ مگر اس کے باوجود انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ دعا یہی ہے۔ قرآن کا کون سا پارہ ہے؟ 3۔ سورت کون سی ہے؟ آل عمران۔ اور آیت نمبر کون سی ہے؟ 38۔ کیا نمبر؟ 30 اور 8۔ کہاں سے پڑھی جائے گی؟ پوری دعا میں نہیں پڑھنا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال، یہاں تک نہیں پڑھنا۔ کہاں سے پڑھنا ہے؟ ربی سے۔ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کتنے مرتبہ؟ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ۔ شوہر بھی پڑھے اور بیوی بھی پڑھے۔ 7 مرتبہ درود شریف پہلے اور 7 مرتبہ درود شریف بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے صاحب اولاد بنا دے۔ تو کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اپنی قدرت سے عطا فرما۔ معلوم ہے عادتاً بڑھاپے میں نہیں ہوتا ہے، نہیں اولاد ہوتی ہے، مگر اپنی قدرت سے آپ کو قدرت تو حاصل ہے، ذریت عطا فرما۔ اور کیسی عطا فرما؟ طیبہ بھی کہا، یہ نبی کا دماغ ہے۔ ہم لوگ مانگیں گے اے اللہ اولاد دے دیجیے، اور بعد میں اولاد ملی تو پتہ چلا اس سے اچھا اولاد نہ ہوتی، وہ پہلے اچھے تھے۔ سکون تو تھا، خون کے آنسو رلوا دیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ طیبہ۔ اللہ کے وہاں دینے میں کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو مانگنے میں بھی کمی نہ کرنا۔ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ ابراہیم علیہ السلام کہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو نیکی ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فنادتہ الملائکہ، انہوں نے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ پکارا ان کو فرشتوں نے، کس کو؟ زکریا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ باتیں کر رہے ہوں گے، ہے کیا کر رہے زکریا علیہ السلام؟ قرآن سے سنیے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے ہوئے تھے محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ معلوم یہ ہوا یہ دعا جو قبول ہوئی وہ کیسے قبول ہوئی؟ عبادت کی برکت سے۔ اگر کچھ اللہ سے لینا ہے تو کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اللہ سے مانگ لو، جو چاہے مانگ لو خدا سے۔ بھئی اللہ کے قبضے میں تو سب کچھ ہے، خزانے میں تو سب کچھ ہے، دینے پہ قادر بھی تو ہے، ہمارے مانگنے کی دیر ہے۔ اور مانگنے کے بعد اگر نہیں ملا تو سمجھ جائیے ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہے۔ میرا اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً، میں سمجھ گیا یقیناً میرے عشق میں کمی ہے۔ مانگنا نہیں آیا ہمیں، جو مانگنے کا سلیقہ ہے اس طرح مانگو۔ در حبیب سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ مانگنے میں کہیں کمی ہے، یا اللہ دیر سے دے گا، یا اللہ اگر مناسب نہیں سمجھ رہا ہے جبھی فی الحال نہیں دی، مگر ہم نے جو مانگا ہے یہ بیکار نہیں ہے، اس کا ثواب تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔
قیامت کے دن جب وہ ملے گا بندہ کہے گا یہ کیا، یہ تو ہم نے کیا نہیں تھا، یہ اتنا ثواب کہاں کا؟ تو بتایا جائے گا میاں یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو تم مانگا کرتے تھے بہت شوق سے، پابندی سے، اور بظاہر تمہاری مرادیں نہیں ملی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو بندہ کیا کہے گا، اے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، سب کچھ یہی ملتا، تب یہ وہاں ہوگا۔ اور آج اگر تھوڑا سا دیر ہو جائے تو پھر اللہ میاں سے ناراض، سنتے نہیں ہماری، اور کہے کس سے رہیں سنتے نہیں، وہ اللہ میاں بڑا ہوگا کوئی، شکایت کس سے کی جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں خاتون آئیں اور وہ کہنے لگیں کہ ایسا ہے اور گھر پہ یہ تکلیف ہے اور یہ تکلیف ہے، اتنے دن سے میں مانگ رہی ہوں، عبادت کر رہی ہوں، اور زیادہ نہیں کہیں گے ورنہ اللہ کہے گا میرا عیب بیان کر رہی ہے۔ اتنا سب کچھ کہنے کے بعد کہ زیادہ نہیں کہیں گے ورنہ اللہ کہے گا سب سے کے سامنے میرا عیب بیان کر رہی ہے۔ یہ بھولا پن انسان کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، اپنے عبادت خانے میں۔ فرشتے نے بلا کے کیا کہا، اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا، اللہ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے یحییٰ کی، آپ کے وہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام بھی ہم نے رکھ دیا ہے، کیا ہوگا، یحییٰ۔ یحییٰ حیات سے ہے، حیات کے معنی زندگی، یعنی ماں کا وہ رحم جو سوکھ چکا تھا، مردہ ہو چکا تھا، اللہ نے ان کے ذریعے سے اس کو زندہ کر دیا، ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور زکریا کے معنی کیا ہے، دائم الذکر، دائم الذکر کا مطلب ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والا۔ تو کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی۔ یہ تو ہو گئی، یہی مانگا تھا نا بیٹا، بیٹا ہوگا۔ جو نہیں مانگا تو وہ بھی بتا رہے ہیں کیا کیا دے رہے ہیں تمہیں۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ ایسا بیٹا ہوگا جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اللہ کا کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو اللہ کا کلمہ کیوں کہا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے صرف اپنے کلمے سے پیدا کیا۔ اللہ کا کلمہ کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی۔ مصدقا بکلمۃ اللہ، یہ حضرت یحییٰ جو ہوں گے یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی اور جو ایمان لایا وہ کون تھا، حضرت بھول گئے، یحییٰ علیہ السلام۔ 6 مہینے بڑے تھے، کون، حضرت یحییٰ، کس سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب انہوں نے معانقہ کیا، اس لیے کہ ان کو بھی ضرورت تھی اولاد کی، تو حضرت مریم سے ملنے گئیں، انہوں نے معانقہ کیا، گلے ملی، تو انہوں نے بتایا، خوشخبری سنائی حضرت مریم کو کہ ہم امید سے ہیں۔ حضرت مریم نے کہا کہ ہم بھی امید سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اس کو جو تمہارے پیٹ میں ہے۔ سجدہ اللہ کے نبی کی شریعت کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کی شریعت میں کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا کیا تھا، جائز تھا۔ پیٹ میں ہیں اور اس وقت سے تعظیم کر رہے، کیوں، عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہے یحییٰ علیہ السلام سے، اور بڑے حضرت یحییٰ عمر۔ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کیا، بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، بس کہ نہیں، وہ سیدہ، بیٹا ہوگا معمولی نہیں، سید ہوگا۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، کیا ہوگا، سید، کہنا وہ سید ہیں،
سید لفظ صحیح نہیں ہے. صحیح لفظ کیا ہے معلوم؟ سید. کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں اللہ کرا سیدوں، وہ سید ہوگا. سید کا مطلب معمولی درجے کا بیٹا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی قوم کا سربراہ ہوگا، سردار ہوگا، اپنے کمالات، اپنے خوبیوں کی وجہ سے سیدہ. بیٹا ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور پیغمبر کی تصدیق کرے گا، اور کیا ہوگا؟ سید، سردار ہوگا. بس نہیں. وحصورا، اور لذتوں سے کنارے رہنے والا ہوگا. لذت اور خواہشات، ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا ہوگا، یعنی ان سے رکنے والا ہوگا. اللہ کی عبادت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے گا کہ لذتوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے گا. حصور، عورتوں کی طرف بھی التفات نہیں. قدرت ہے، ایسا نہیں ہے کہ قدرت نہ ہو، قدرت ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ دوسری طرف دھیان ہی نہیں جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی نکاح نہ کرے اور عبادت ہی میں لگا رہے وہ زیادہ افضل ہے. یہ قصہ کس کا ہے؟ حضرت یحییٰ کا ہے. یہ قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. ہمارے لیے کس کی اتباع ضروری ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ کے اندر، آپ کے وہاں 11 ازواج مطہرات ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کی عبادت میں کوئی خلل نہیں. یہ زیادہ کمال، ارے ہے کمال نہیں ہے؟ یہی تو کمال ہے. ایک حدیث میں آتا ہے وہ مومن اس مومن سے زیادہ اچھا ہے. کون؟ جو لوگوں کے ساتھ رہے ملا جلا، اور لوگوں سے، جب لوگوں کے ساتھ مل کے رہے گا تو اس کو سب لوگوں کی طرف سے خوشی ملے گی، ہے نا؟ ارے لوگوں سے تعلقات ہوں گے تو کیا ہوگا؟ خوشی نہیں ملے گی میاں، اس کو بڑی تکلیف سنو ہوگی. کچھ نہیں کرے گا پھر بھی لوگ کہیں گے. ارے کہیں گے نہیں کہیں گے؟ باتیں سنائیں گے، گالیاں بکیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، حسد کریں گے، جلن کریں گے. ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اگر اکیلے جا کے رہیں آپ جنگل میں تو آپ کے ساتھ کون حسد کرے گا؟ کرے گا کوئی؟ کوئی گالیاں بکے گا؟ کوئی برا بھلا کہے گا؟ اکیلے ہیں اپنی کٹیا میں، پہاڑ میں جا کر کے رہ رہے ہیں، وہ بھی مومن ہے. وہ مومن ہے جو معاشرے میں لوگوں کے درمیان رہے اور لوگوں سے جو اذیت پہنچے اس پر صبر کرے. فرما وہ مومن اس مومن سے اچھا ہے جو تنہا رہے اور کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھئے، فرماتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ بیٹھے اور باتیں کر رہے، بے تکلفی کی باتیں، مسکرا رہے ہیں، واقعہ سنا رہے ہیں. 11 عورتوں کا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. ایک شمائل ترمذی میں موجود ہے. وہ عورتیں جب کہیں جمع ہوتی ہیں تو پھر خاموش رہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. جھوٹ بولنے میں مقابلہ ہوا کہ دیکھیں کون کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے. تو ایک صاحب نے یہ کہا کہ 5 عورتیں بیٹھی تھی، 1 گھنٹہ گزر گیا اور کسی نے کسی سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا انہی کو انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ انہی کو ملنا چاہیے. اس لیے باتیں ضرور ہوں گی. تو 11 عورتیں جمع ہو گئیں اور وہ سب اپنے شوہروں کے بارے میں بتا رہی کہ ہمارے شوہر ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں حدیث کے. کیا ہے؟ المس مس ارنب والریح ریح زرنب، کہ شوہر میرا ایسا ہے جیسے چھونے میں جیسے خرگوش، اور خوشبو ایسی ہے. ہر عورت کا الگ الگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے ہیں، فرماتی ہیں
کہ اتنی دیر میں اذان ہونے لگی۔ تو اللہ کے نبی ایسے چلے جیسے لگتا ہمیں جانتے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب ہوتی اذان اور ہوتے سرور عالم ہمارے درمیان، اٹھ کے چل دیتے سراپا خلق، یوں رخ موڑ کر اجنبی کو اجنبی جس طرح چل دے چھوڑ کر۔ یہ مخلوق سے تعلق تھا، اب اللہ کا بلاوا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یہ ان کا حال تھا، کس کا؟ حضرت یحییٰ کا۔ اگر کوئی یحییٰ علیہ السلام کی طرح ہو، یعنی کچھ مطلب ہی نہیں کسی سے، اللہ کی طرف سے وہ ایسا ہے سمجھ رہا ہے کہ ہم توجہ نہیں دے پائیں گے، ہم حق نہیں ادا کر پائیں گے، تو کیا کرے وہ؟ پھر وہ نکاح ہی نہ کرے۔ لیکن سب کے لیے نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اور کیا ہوں گے حضرت یحییٰ؟ فرمایا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ ایسا ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ پریشان ہو گئیں۔ کب پریشان ہوئیں؟ جب ان کو یہ پریشانی ہوئی ابھی فرعون کے سپاہی آئیں گے، بچے کو قتل کر ڈالیں گے، تو حکم یہی ہوا تھا ایک صندوق میں رکھ کر کے ان کو دریا کے حوالے کر دو۔ اب دریا کے حوالے تو کر دیا، مگر ماں کی مامتا، اللہ جانے مچھلیوں نے کھا لیا ہو، خدا جانے کس نے نکال لیا ہو، اندیشے طرح طرح کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ کی والدہ سے؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، گھبراؤ نہیں، ہم موسیٰ کو تمہارے پاس واپس لائیں گے۔ اتنا ہی تو چاہا تھا انہوں نے، موسیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جو تم مانگ رہی وہ تو ملے گا، اس کے علاوہ مزید ملے گا، ہم اسے پیغمبر بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ پیغمبر تم نے اتنا ہی مانگا تھا، ہم اسے پیغمبر بنائیں گے۔ یہی یہاں ہے، صرف مانگا کیا تھا؟ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بیٹا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ پیغمبر کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا، اور وہ لذتوں سے کنارہ کش رہے گا، اور وہ خود اپنے زمانے کا نبی ہوگا، اور اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں ہوگا۔ ایک چیز مانگی تھی، اللہ نے کتنی چیز۔ ہم لوگوں کو اللہ نے، ہم لوگ سوچیں جتنی چیزیں ہم لوگوں کو ملی ہیں، کیا ہم سب نے مانگی تھی؟ بتائیے۔ آنکھوں میں روشنی، کیا پہلے سے مانگا اے اللہ جب پیدا کرنا تو آنکھوں میں روشنی بھی ہو، ہاتھ پیر سلامت بھی ہو، گونگے نہ ہوں، بہرے نہ ہوں، اندھے نہ ہوں، لولے نہ ہوں، لنگڑے نہ ہوں۔ یہ سب مانگا تھا کیا؟ سب بغیر مانگے خدا نے دیا ہے۔ مانگنے کے بعد اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر پریشان ہو جاتے، میاں بغیر مانگے اس نے کتنا دیا ہے، اور جب اس نے بغیر مانگے دیا تو مانگنے کے بعد نہیں دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ شکر ادا کرو، جو دیا اس کا شکر تو کرو پہلے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ہمیں تو کچھ ملا نہیں، ہم تو غریب آدمی، بتائیے، ہمیشہ پریشانی میں زندگی مبتلا رہی، ہمیشہ اسی طرح زندگی گزرتی رہی، لگتا کبھی خوشی دیکھنے کو نصیب ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی شکر ہے، ناشکری ہے؟ ناشکری، اللہ کو ناشکرے بہت پسند۔ اور شیطان نے یہی کہا بھی تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ہم تیرے بندوں کو اتنا گمراہ کریں گے، ان میں سے اکثر کو ناشکرہ بنا کے چھوڑیں گے۔ جب بھی ذکر ہوا کہنا طبیعت ٹھیک نہیں، اچھا جب طبیعت ٹھیک تھی تب کیا کہا؟ جب ٹھیک تھی تو آج طبیعت بہت اچھی ہے، یہ کہا کبھی؟ کاروبار اچھا نہیں ہے، اچھا جب اچھا چل رہا تو پھر بتایا؟ الحمدللہ کہا کبھی؟ ہمیشہ ناشکری۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ گزرے صحابہ کے ساتھ، دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، مجذوم، کوڑھی اور اندھا، لولا، بہرا، لنجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کوئی نعمت دکھ رہی ہے اس کے پاس؟ تم لوگوں کو کوئی نعمت اس میں نظر آ رہی ہے؟ ان کا اس میں تو کوئی نعمت نہیں، کلے زبان تو اس کی صحیح ہے۔
اس کی زبان تو صحیح ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، چاہے جتنا فقیر ہو چاہے جتنا غریب ہو، اللہ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن، اے بندے کیا ہم نے تجھے چپل نہیں دی تھی، ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، صحت نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ اعلیٰ درجے کے نیک بندے ہوں گے۔ اب خوشخبری سن لی حضرت زکریہ علیہ السلام نے، اب دل کے اندر بے چینی پیدا ہوئی، کاہے کی کہ لڑکا ہوگا؟ اچھا ہوگا کیسے؟ ہوگا کیسے؟ کیا؟ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب میرے وہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ کیا ان کو شک تھا کیا؟ آگے کیا کہا؟ وقد بلغنی الکبر، اور مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، کیسے ہوگا لڑکا؟ کیا اللہ کی قدرت میں شک تھا؟ کیوں بھائی؟ کیوں کہا حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ؟ اس لیے کہ یہ تو یقین ہے کہ بیٹا ہوگا، مگر اس کی کیفیت نہیں معلوم ہے، طریقہ نہیں معلوم، ہوگا کیسے؟ یعنی کیا ہم دونوں کو پھر سے جوان بنایا جائے گا، یا ہمیں ان کے علاوہ کسی اور خاتون سے نکاح کرنا پڑے گا؟ کیا شکل ہوگی؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا جواب آیا؟ قال كذلك اللہ يفعل ما یشاء، کہ اسی طریقے سے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، نہ تمہیں جوان کرنے کی ضرورت ہے نہ نئے نکاح کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اسی حالت میں بیٹا ہوگا، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ بھی طے ہوگا ایسے ہی ہوگا، لیکن اب یہ ہے کہ اچھا ہوگا کب؟ یہ تو وعدہ ہے ہوگا، مگر کب ہوگا یہ بھی اگر پتہ چل جائے تو اللہ کا خوب شکر ادا کرے۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا اے اللہ اس کی کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، جب ہمارے وہاں خوشی ہونے والی ہو تو کوئی نشانی کوئی علامت ہمیں مل جائے تاکہ ہم آپ کا شکر خوب ادا کریں، خوب ادا کریں۔ اللہ نے نشانی بتائی، عجیب و غریب نشانی۔ نشانی مانگی کاہے کے لیے تھی؟ تاکہ پٹاخے پھوڑے۔ کاہے کے لیے؟ ڈھول بجے کیا ہو؟ شکر کرے، اسی لیے تو مانگی تھی نشانی۔ اللہ نے نشانی بتائی، وہ بھی بڑی عجیب و غریب نشانی، جس میں شکر ہی شکر ہو جائے اور کچھ نہ ہو سکے۔ کیا کہا سنیے؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم نہیں بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن تک۔ 3 دن تک لوگوں سے بات کرنا چاہو گے پھر بھی بات نہیں کر سکو گے، الا رمزا، مگر اشارے سے بات کرو گے، لیکن لوگوں سے بات تو نہیں کر سکو گے، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہہ لو گے۔ اس زبان سے اللہ کا ذکر تو ہوتا رہے گا، لیکن اور باقی بات چیت نہیں کر پاؤ گے۔ کاہے کے لیے نشانی مانگی تھی؟ تاکہ اے اللہ تیرا خوب ذکر کرے، تو اللہ کہتا ذکر ہی ہو پائے گا 3 دن تک، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ خوب شکر ادا کرنا، خوب شکر ادا کرنا۔ فرمایا اللہ رمزہ، مگر اشارے سے بات کر سکو۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی آدمی بول نہ پاتا ہو تو اشارہ اس کی طرف سے بولنے کی جگہ پر مان لیا جائے گا۔ بعض کفارے ایسے ہیں جن کے اندر کہا گیا غلام آزاد کرو، اور غلام میں یہ بھی بتایا گیا ہے فتحریر رقبۃ مومنہ، مومن غلام آزاد کرو، اور اتفاق سے وہ غلام گونگا ہے، بول پاتا نہیں، تو کیسے سمجھا جائے یہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ ایک صحابی ایسے ہی غلام کو، ایک کنیز کو لے کر کے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ گونگی ہے، یہ آزاد کرے تو ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو آپ نے اس کنیز سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہے۔ کیا یہ مومن ہے؟ تو جب بول نہیں پائے تو اشارہ اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ،
جب بات نہیں کر سکو گے سمجھ جانا اب یہ خوشی کا وقت ہو چکا ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اشارے سے بات کرنا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے پروردگار کو یاد کرنا۔ کتنا؟ کثیرا۔ کتنا؟ کثیرا۔ نماز کتنی پڑھیں؟ یہ نہیں کہا کثیرا۔ روزے کتنے رکھیں؟ اس کے لیے قرآن میں کثیرا نہیں، زکوٰۃ کے لیے کثیرا نہیں، حج کے لیے کثیرا نہیں۔ کثیرا قرآن میں صرف ایک ہی چیز کے لیے ہے، کیا ہے وہ؟ ذکر کے لیے۔ تھوڑا نہ کرنا، خوب کرنا اللہ کا ذکر۔ کیوں؟ اور ہر وقت کرنا۔ نماز کے لیے بغیر وضو کے نہیں، روزے کے لیے محنت مشقت برداشت صبح سے شام تک، حج کے لیے جانا پڑے گا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے نہ بیٹھنے کی شرط ہے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے وضو سے بغیر وضو کے ہر حال میں یہ فرض ہے۔ کیا یہ؟ جیسے نماز فرض ہے ایسے ذکر کرنا بھی فرض ہے۔ یہ فرض ہم لوگ ادا نہیں کر رہے۔ جب تجھے ملے موقع اے صبا مدینے میں، نعت سرور عالم گنگنا مدینے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب کہیں خالی ہوئے اللہ کا ذکر۔ جو لمحہ بغیر اللہ کے ذکر کے گزرے گا قیامت کے دن پتہ چلے یہ میں نے کیا کیا، کتنی نیکیاں میں کما سکتا تو میں نے ضائع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں۔ جب اتنی چھوٹ ملی ہے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اللہ کی تسبیح بیان کیجئے صبح اور شام۔ صبح شام کا مطلب خالی صبح صبح اور شام کو، باقی بیچ میں ٹائم ملے تو نہیں۔ عشی کہتے ہیں سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے رات تک۔ سورج جب ڈھلتا ہے تو کون سی نماز شروع ہوتی ہے؟ ارے سورج جب ڈھلتا ہے تو کون سی نماز شروع ہوتی ہے؟ ظہر۔ سورج کا ڈھلنا زوال، اور مغرب پتہ، کبھی عصر کبھی مغرب، تو کون سی؟ ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، یہ سب کہاں ہے میں عشی۔ والابکار، اور صبح کے وقت۔ صبح کے وقت کا مطلب صبح سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے تک، یعنی پورا دن اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد عتیق خان اور بھولے بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ حافظ جی میری بیٹی کی 2 جنوری کو شادی ہے، اللہ تعالیٰ شادی کو آسان فرمائے اور عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائے۔ حفیظ یہ بھی ہندی میں لکھا ہوا ہے، محمد عرفان صاحب کے بہت طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ایک ایک امتی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کی روشنی سے ہم سب کے ذہن و دماغ کو، دل و دماغ کو، ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور روشن فرما دے۔ اے اللہ قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے۔ اس درس قرآن کو اللہ ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے یا ان کا ہم پر حق ہے اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔
اے اللہ پوری ملت اسلامیہ کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مظالم سے اے اللہ حفاظت فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم